نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تا وقت یہ کہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ جلدی نہ مچاویں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی مچانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہوئی نہیں دکھتا، سو دعا کرنا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی، سو اے بندگان خدا دعا کو پلہ باندھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطعی رحمی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا کوئی ایسی ہی برائی سے اسے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے جب سب حاجتیں مانگنی چاہیے، اور ثابت کی روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاوے وہ بھی اسی سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب بیداری اور نفل روزہ میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثرت سے لوگ ٹوٹے میں رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو، ایک صحت، دوسری بے فکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو افلاس سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔